علامہ برکاتی صاحب، یہ چلہ کشی جو میں نے عرض کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اور صوفیاء کرام جو چلہ کشی تجویز کرتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ شریعت میں کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کی، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور بالکل نہیں کرنی چاہیے، ایک نقطہ نظر ہے یہ بھی، اور کچھ اس سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت دنیاوی معاملات میں پڑھتے ہوئے اس کے اوپر کچھ ایسی دنیا کی بعض دفعہ محبت آ جاتی ہے جو اس کے خمیر کو آگے بڑھانے میں، اس کی روحانیت کو ترقی دینے میں کچھ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ ایک ہیرا ایسا پتھر کی صورت میں ہوتا ہے کہ جو لگتا تو پتھر ہے لیکن جو صنع ہے، جو کاریگر ہے، وہ جان جاتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ اپنے اصل رنگ روپ میں آ جائے، اس کو کیسے تراشنا ہے۔ تو اب یہ اس جوہری کی نگاہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نقصان بھی نہ ہو اور اس کی آن بان شان وہ بھی اپنے مکمل عروج کے ساتھ بلکہ کئی گنا بڑھ کر سامنے آ جائے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان کے اندر بھی یہ جوہر موجود ہیں۔ بعض لوگوں میں فطری طور پر جس طرح غصے کی کیفیت زیادہ رہتی ہے، بعض جو ہے وہ غم کی گھڑی میں بھی مسکراتے رہتے ہیں، یہ کچھ جبلت کے اندر بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جی۔ تو کچھ ایسے بھی نیک خو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جبلت میں ہے کہ اگر یہ محنت تھوڑی کریں گے تو اس کے اجر ان کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ تو انہی چیزوں پہ شیخ کامل جب نظر کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ میرے مریدین میں سے یہ مرید، کیونکہ شیخ بننے کے لیے ضروری ہے کہ شیخ اپنے جس کو بیعت کر رہا ہے ان کے دلوں تک اس کی نہ صرف رسائی ہو بلکہ ان کے اس قلبی اور روحانی کیفیت کو مزید امپروو کرنے کے لیے وہ اپنا اس میں بھرپور طور پر کردار ادا کر سکے۔ محترم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے توسط سے آپ ہی کی زبان سے یہ بتا دوں، کیونکہ میرے دل میں بھی بڑی امنگ اٹھتی ہے کہ میں شیخ بن جاؤں اور خود کو شیخ کامل کہلا لوں، آگے پیچھے القاب ایک لگا لوں۔ شیخ کامل جب ہم کہیں گے اس کا صاحب شریعت ہونا ضروری ہے، اس کے سلسلے کا متصل ہونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اس کے ظاہر اور باطن پر اطلاق شریعت ہونا ضروری ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہے وہ عین شریعت ہو، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل درویش تو ہوتا ہی وہ ہے جو قدم اٹھانے سے پہلے دیکھے کہ میرا قدم شریعت کے کہیں خلاف نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب جب خود شیخ شریعت کو پڑھا ہی نہ ہوگا تو وہ سوچے گا کیا اور دیکھے گا کیا؟ سبحان اللہ۔ تو شیخ کا چلہ کشی کروانے کا جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے توسط سے اس امت کو حکم دیا ہے وہ یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اور مکمل توجہ کے ساتھ پوری دنیا سے کٹ کے توجہ ہٹا کے اپنی توجہ اللہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کی تو توجہ ہمہ وقت خدا کی طرف تھی، لیکن یہ قرآن پاک کے اسلوب کو پڑھیں تو ہمیں ایک خاص چیز سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے احکامات خوبصورت عطا کیے ہیں جو اتنے محبت اور اس قدر روحانیت سے معمور ہیں کہ ان کے آگے اگر انکار کیا جائے تو اللہ کو وہ قطعاً پسند نہیں آتے۔ تو اس لیے اللہ ان احکامات کا ڈائریکٹ امت کو حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے کہ امتی جب اپنے نبی کو وہ عمل کرتا دیکھیں گے تو اپنے نبی کی محبت اور اسوہ کے اس سحر کے اندر آ کر اسوہ کی اس محبت اور چاشنی میں آ کر اس کو اختیار کریں اور ان کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے حضور علیہ السلام کے عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر مکمل اللہ کی طرف توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد فرمائیں۔ اب یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جب اللہ کو یاد کرو تو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائیں۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں انہی کو اگر پیرالل ہم دیکھیں تو پیچھے بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اسی طرح حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات عرض کی تھی یا اللہ میں بڑھاپے میں ہوں میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، حیرت سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ 3 دن تک آپ کی زبان بند رہے گی۔ تو یہ ان کا 3 دن کا چلہ ہو گیا جو ظہور تھا اس بات کا کہ واقعتاً جو آپ کو ہم چیز عطا فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور ان قریب وہ وقوع پذیر ہوگی۔ حضرت مریم نے بھی غالباً کوئی اللہ رمضہ جی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی
علیہا تو محراب میں رہتی تھی تو وہیں پر ان کی چلہ کشی. اور اسلام کے اندر جو قرآن پاک نے ہمیں وضاحت دی وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والے، عبادات کرنے والے، ان کے لیے ہر وقت منتظم بن کر بیت اللہ کا جو مطلوبہ سہولیات ہے وہ ان کو پہنچاتے رہیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ قیام تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی رکوع و سجود نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. طواف صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں پر لا کر اس چیز کا ذکر کر دینا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی اعتکاف ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے لیکن خاص یہاں پر کیا جانا یہ اسی چلہ کی طرف رہنمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تشریف لے جاتے تھے اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 40 برس تھی. اس سے پہلے حضور وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. اب بھی اگر جن کو اظہار نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے جو وہاں جاتے ہیں وہ وہاں پوری لوکیشن اور سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اگر باہر نکل کے دیکھا جائے تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. تو حضور علیہ السلام وہ تنہائی کے اندر وہ غور و فکر کرنا اور یہ سارے، میں ایک یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا چونکہ وقت قلیل ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چلہ کیا کیا آپ ان کے امتی ہو، کیا یہ ہے، یعنی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان احباب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. پہلے بہت سے انبیاء اکرام کی عبادات ہم کر رہے ہیں. فجر کی عبادت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں جو نمازیں یہ پہلے انبیاء ادا کر چکے متفرق، اور اسی طرح روزے بھی الگ رکھ چکے. ان کی عبادات جو بھی جن سے منع نہیں کیا گیا وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آخری بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تکبیر سے 40 دن تک جو ہے وہ محروم نہ رہے، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ دل میں جو نور اور دل کے اندر جو روحانیت کا فیض دیتا ہے وہ اس کی زبان سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی زبان اس کی کن فیکون کے درجہ پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، الخفی جو گوشہ نشین ہوتا ہے اس کو یاد. سبحان اللہ. تو یہ چلہ کشی کی طرف. برکاتی صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ علمی اختلاف رائے کرتے ہیں تو وہ اتنے سلیقے سے ہوتا ہے کہ میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علماء اور ہم عام لوگ بھی اگر اپنا اختلاف رائے اسی محبت، احترام اور سلیقے سے کریں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں.